السلام علیکم۔ میں آپ کو تجوید القرآن پڑھاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں ایک گزارش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ چینل جو ہے یہ سیکھنے والے چینل ہے۔ اس پر آپ سیکھتے ہیں مختلف علوم، تو اس مقصد کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کو تو ضرور لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ اس کا تعلق تجوید القرآن سے ہے، اور مطلب ہے کہ تجوید کا تعلق قرآن سے ہے، تو یہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ ہے، تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ابھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تجوید القرآن میں ہمارے ساتھ صفات لازمہ اور صفات عارضہ ہے۔ تو اس میں صفات عارضہ میں ہمارے ساتھ کچھ حروف ایسے ہیں کہ ان میں کچھ قواعد ہے، ان قواعد کو جب ہم لاگو کرتے ہیں، ہم فالو کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے پڑھنے میں خوبصورتی آتی ہے۔ تو قرآن مجید کے پڑھنے میں خوبصورتی لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنے آوازوں سے خوبصورتی دے دے، اور خوبصورتی اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب ہم ان قواعد کو فالو کرتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے عین مطابق ہے۔ تو ہم ان قواعد کو سیکھ کے ہم پھر قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک حرف ہے را۔ تو را کی کچھ قواعد ہے جن کے تحت ہم را کبھی پر پڑھتے ہیں، یعنی ہم اس طرح پڑھتے ہیں پر، اس کو کہتے ہیں مثلا اگر ہم پڑھیں رعد رزق، تو یہ را ہم پر پڑھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، مثلا ہم پڑھتے ہیں رزقا رجال، تو اب یہ را جو ہے یہ باریک ہے، اس کو باریک اور پر کہا جاتا ہے، یعنی پر رزق رعد رزق رعد، یہ اب میں نے پر پڑھا، اس کو تفخیم کہا جاتا ہے۔ اگر میں اس کو باریک پڑھوں تو مثلا جب اس کی نیچے زیر ہو رجال، تو اس طرح یہ باریک ہم پڑھتے ہیں، یا ہم پڑھتے ہیں رزق رجال رزق، تو ہم یہ باریک پڑھتے ہیں۔ اب جب ہم را پڑھتے ہیں تو ان کے اپنی مطلب حالتیں ہیں، مختلف حالتوں میں، یا مثلا ہم کو اس میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ کن کن حالتوں میں ہم را کو پر پڑھتے ہیں اور کن کن حالتوں میں ہم را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اگرچہ سارے حالتیں میں یہاں بیان نہیں کرتا، لیکن اہم ترین حالتیں میں یہاں بیان کرتا ہوں، تو آپ ان کو سیکھیں، اور پھر ان کے مطابق آپ جب بھی تلاوت کرتے ہیں تو ان کو فالو کریں، تو آپ کے تلاوت میں خوبصورتی آئے گی۔ تو پہلا جو ہے ہمارے ساتھ، اگر را پر زبر یا پیش ہو تو تفخیم کے ساتھ یعنی پر پڑھیں۔ جب بھی ہمارے سامنے کسی کلمے میں را آ جائے اور را کی اوپر فتحہ یا ضمہ ہو، فتحہ زبر کو کہا جاتا ہے، ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے، یعنی جب ہمارے سامنے ایک کلمہ آ جائے اور اس کلمے میں را ہو، تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس پہ فتحہ ہے یا ضمہ۔ تو اگر فتحہ ہو یا ضمہ یعنی پیش ہو، اگر فتحہ ہو یعنی اگر زبر ہو یا پیش ہو، تو اس صورت میں ہم را کو پر پڑھتے ہیں، یعنی تفخیم کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور ان کی مثالیں یہ ہے، مثلا رعد ربک ربما رزقوا، اب دیکھیں نا، یہ را ہے تو اس کے اوپر زبر ہے، یہ را ہے اس کے اوپر زبر ہے، یہ را ہے اس کے اوپر پیش ہے، یہ را ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ تو جب بھی زبر اور پیش آ جائے تو ہم اس حالت میں را کو پر پڑھتے ہیں۔ مثلا ہم پڑھتے ہیں رعد ربک رعد ربک ربما رزقوا، ہم اگر اس طرح پڑھتے ہیں رعد رعد، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو پر پڑھتے ہیں تو اس سے خوبصورتی آئے گی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہے۔ تو پھر ہم اس سے قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم اگر رعد پڑھتے ہیں تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں، لیکن
اگر آپ اس کو صحیح اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ تو آپ رعدن کے بجائے آپ پڑھیں گے رعدن، اس کو را کو پر پڑھنا ہے، رعدن رزقوا ربما، رعدن رزقوا ربما ربک، یہ ہے۔ اب اگر را پہ شد آ جائے تو شد کی صورت میں آپ شد کے ساتھ ضرور کوئی زبر زیر پیش ہوگا، تو اگر شد بھی ہو اور اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پھر ہم اس کو فالو کریں گے، یعنی اس زبر اور پیش کو فالو کریں گے، جیسے ذو مرۃ ففروا، ذو مرۃ ففروا۔ تو اس صورت میں یعنی آپ اس کو نہیں دیکھیں گے کہ ادھر زیر ہے ادھر زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، نہیں، بلکہ شد کی صورت میں آپ جو شد کے اوپر زبر زیر پیش ہو اس کو فالو کریں گے۔ اگر زبر یا پیش ہو تو ان دو حالتوں میں ہم را کو پر پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم ان کو پر پڑھتے ہیں، ذو مرۃ ففروا۔ یہ تو ایک حالت ہوئی۔ اب دوسری حالت میں را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ ہمارے ساتھ را ساکن جب آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے، کیونکہ جب را ساکن ہو تو پھر تو اس پہ زبر زیر پیش نہیں ہوتا، تو جب را ساکن ہو تو پھر ہم اس سے پہلے دیکھیں گے، اگر اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پھر اس را ساکن کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ ہے برق ترزق یرزقون ارسلوا، دیکھیں نا، اب برق جو ہے یہ را ساکن ہے، یہاں بھی را ساکن ہے، را ساکن ہے، را ساکن ہے، تو اس پہ کوئی زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس حالت میں پھر ہم اس سے جو پہلے حرکت ہو اس کو ہم دیکھیں گے، تو اس سے پہلے اگر زبر اور پیش ہو تو پھر ہم اس را کو بھی پر پڑھتے ہیں۔ مثلا برق ترزق یرزقون ارسلوا۔ اب دیکھیں نا، برق، یہ میں آپ کو فرق واضح کرتا ہوں کہ یہاں باریک کس طرح ہوتے ہیں اور پر کس طرح۔ اب اگر میں برق یرزق یرزقون، برق یرزقون، یہ میں نے پر پڑھا۔ اب میں اس کو اگر باریک پڑھوں تو میں اس کو اس طرح پڑھوں گا، برق یرزقون، تو یہ باریک ہے، اگر میں برق یرزقون تو یہ میں نے پر پڑھا۔ تو یہ تو ہے اس کے پر پڑھنے کے حالتیں۔ اس کی کچھ اور حالتیں بھی ہے، وہ پھر جب آپ مزید سٹڈی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اگر آپ نے ابھی تک یہ سیکھے ہے تو جب بھی آپ تلاوت کرتے ہیں تو ان کو لاگو کریں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت خوبصورتی کی بات ہے۔ اب جب ہمارے ساتھ را پہ زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر را پر زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ یعنی باریک پڑھیں۔ ترقیق جو ہے باریک پڑھنے کو کہا جاتا ہے اور تفخیم جو ہے پر پڑھنے کو کہا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب را پہ زیر ہو تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ مثلا رجال رزق انذر الناس، دیکھیں نا، را کی نیچے زیر ہے، ادھر بھی زیر ہے، ادھر بھی زیر ہے، تو زیر کی صورت میں ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں، رجال رزق انذر الناس۔ اب دیکھیں نا، رجال رزق، رجال رزق کو اگر ہم کمپیئر کریں رعد ربک تو آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے۔ رعد ربک یہ پر پڑھتا ہوں، رجال رزق تو اب یہ میں باریک پڑھتا ہوں۔ تو زیر کی صورت میں آپ نے را کو باریک پڑھنا ہے، زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھنا ہے، زیر کی صورت میں باریک پڑھنا ہے۔ پھر جس طرح کی ادھر شد کی صورت میں جب را پر زبر زیر پیش ہو تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں، تو زبر اور پیش کی صورت میں جب شد ہو تو ہم اس کو پر پڑھتے ہیں، تو اگر شد ہو اور پھر زیر ہو تو پھر ہم اس صورت میں اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ مثلا ادھر فی البر دری، فی البر دری، کیونکہ ادھر زیر ہے تو زیر کی وجہ سے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، مشدد بھی ہے اور زیر بھی ہے۔ لیکن ادھر مشدد ہے، ذو مرۃ، ذو مرۃ ففروا۔ اب دیکھیں نا، اس میں فرق آپ کو نظر آئے گا، فی البر، فی البر ذو مرۃ، تو ذو مرۃ یہ پر ہے، فی البر یہ باریک ہے۔ اب جو ہے نا، یہ تو زیر کے بعد ہے۔ اب اگر ہمارے پاس اس طرح کی را آ جائے کہ وہ ساکن ہو لیکن اس سے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟
تو آپ ذہن میں رکھ کے را ساکن ما قبل کسرہ اصلی متصل، اس کے ساتھ اصلی اور متصل کہ میں تشریح آپ کو کروں گا، لیکن جب را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو اور وہ کسرہ اصلی ہو اور متصل ہو اور اس کے بعد حرف مستعلیہ نہ ہو، تو اس صورت میں ہم را کو باریک پڑھتے ہیں۔ مثلا دیکھیں نا، فرعون، شرعت، مریت۔ اب یہ فرعون را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ اصلی ہے اور متصل بھی ہے اور اس کے بعد حرف مستعلیہ بھی نہیں۔ شرعت، شرعت را ساکن ہے، ادھر کسرہ اصلی ہے۔ مریت را ساکن ہے، کسرہ اصلی ہے۔ اب دیکھیں نا، ادھر میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں، اس حالت میں تو ہم را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلی، متصل اور یہ حرف مستعلیہ کی کیا بات ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے نا کہ کسرہ اصلی اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ وصل کی صورت میں نہ گر جائے، یعنی وہ اصلی مطلب ہے کہ وہ عارضی نہ ہو بلکہ اصلی کسرہ ہو، جیسا کہ ادھر ہے نا ارجعو، تو ارجعو میں را ساکن ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو یہ قانون یہاں فالو کرنا چاہیے جس کے تحت ہم یہ را باریک پڑھیں گے، لیکن یہاں ہم یہ را باریک نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسرہ جو ہے یہ اصلی نہیں ہے بلکہ یہ عارضی ہے۔ ادھر یہ کسرہ اصلی ہے، یہ نہیں گرتا اور یہ ختم نہیں ہوتا، لیکن جب ہم وصل کرتے ہیں تو ہم اس کسرے کو پھر ختم کرتے ہیں، اس زیر کو پھر ہم نہیں پڑھتے، تو اس لیے یہ زیر جو ہے یہ ایک عارضی زیر ہے۔ تو جب عارضی زیر آ جائے تو اس صورت میں اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے عارضی زیر ہو تو را کو ہم پر پڑھیں گے بجائے باریک کے۔ ارجعو کی بجائے ہم ارجعو پڑھیں گے۔ ارجعو یہ باریک ہے، ارجعو یہ پر ہے، تو اس کو ہم پر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ کسرہ تو ہے لیکن یہ عارضی ہے۔ تو اصلی اور عارضی کی بات یہ ہے کہ اصلی ہو، یعنی کسرہ اصلی ہو، عارضی نہ ہو، ایک۔ دوسری بی میں دیکھیں کسرہ متصل ہو۔ اب دیکھیں نا، رب ارجعون میں یہ را ساکن ہے، اس را کی بات کرتے ہیں، اس را کی نہیں، یہ را ساکن ہے اور اس سے پہلے ادھر زیر ہے، لیکن یہ زیر جو ہے ایک کلمہ میں نہیں ہے۔ یہ متصل کی بات یہ ہے، متصل مطلب ایک کلمے میں زیر ہو۔ تو یہ رب ارجعون اگر ہم را ساکن ما قبل کسرہ کی رول فالو کرتے ہیں، ادھر اگر شد بھی ہو تو پھر ادھر جو ہے نا یہ زیر ہے اور یہ را ہے، تو یہ را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے قاعدے کے مطابق، لیکن یہاں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسرہ جو ہے یہ متصل کلمے میں نہیں ہے، یعنی اس کلمے میں نہیں ہے، اور رب بھی ایک کلمہ ہے، ارجعو دوسرا کلمہ ہے، تو اب را ساکن ایک کلمے میں ہے اور زیر جو ہے وہ دوسری کلمے میں ہے، یعنی یہ متصل نہیں ہے۔ اس لیے میں نے یہاں یہ لکھا ہے کہ را ساکن ما قبل کسرہ متصل ہو۔ اگر متصل نہ ہو تو اس صورت میں ہم اس کو بجائے باریک کے ہم پر پڑھیں گے، یعنی ہم اس کو رب ارجعون نہیں پڑھیں گے رب ارجعون، بلکہ ہم پڑھیں گے رب ارجعون، تو اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو یہ متصل کی بات ہوئی۔ اب را ساکن ما بعد حرف مستعلیہ، ایک اور صورت بھی ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو، لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لیکن اگر اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو پھر ہم اس کو باریک نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا یہ را ساکن ہے قرطاس، قرطاس را ساکن ہے اور قاف پہ زیر ہے، ادھر زیر ہے، تو یہ رول کے مطابق را ساکن ما قبل کسرہ ہو تو اس را کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، لیکن اس را کو ہم نے باریک نہیں پڑھنا کیونکہ اس را کے بعد جو ہے یہ حرف مستعلیہ ہے، طوا۔ دیکھیں نا، حروف مستعلیہ وہ حروف ہے جن کی ادائیگی میں ایک صفت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن کی ادائیگی میں زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ الفاظ ہم پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ خص ضغط قذ یہ حروف ہے، تو اس میں یہ سارے خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین
خا اور قاف یہ حروف مستعلیہ ہے۔ تو جب را ساکن کے بعد حرف استعلاء آ جائے تو پھر بجائے اس کے کہ ہم اس کو باریک پڑھیں ہم اس کو پر پڑھتے ہیں اس حرف مستعلیہ کی وجہ سے، یعنی یہ قاعدہ یہاں لاگو نہیں ہوتا۔ قرطاس، اب دیکھیں نا، ارصاد را ساکن ہے اور ادھر زیر ہے لیکن ادھر صاد حرف مستعلیہ ہے، تو ہم اسرا کو بجائے باریک کے ہم پر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لبالمرصاد، تو یہ را ساکن ہے اور میم پہ زیر ہے لیکن ہم اس کو ادھر صاد کی وجہ سے پر پڑھتے ہیں کیونکہ یہ صاد حرف مستعلیہ ہے۔ اسی طرح فرقتن را ساکن زیر ہے اور ادھر قاف حرف استعلاء ہے، تو جب بھی ہمارے پاس را ساکن ہو سے پہلے زیر ہو لیکن اس کے بعد حرف مستعلیہ ہو تو صورت میں بھی ہم را کو پر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کے تمام حالتیں ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ اس طرح کس طرح معلوم کریں گے اور یہ کہاں پہ ہے۔ یہ را ساکن ما بعد حرف مستعلیہ اس سارے قرآن میں صرف یہ 4 کلمات ہیں اور نہیں ہے، بس آپ یہ ذہن میں رکھ کے یہ 4 کلمات جب بھی آ جائے تو آپ یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ ادھر زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، بلکہ آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ یہ قاعدے سے مستثنا ہے، یعنی الگ ہے، بجائے اس کی کہ اس کا قاعدہ باریک پڑھنے کا ہے لیکن ان کو ہم پر پڑھتے ہیں۔ تو بس جب را ساکن ہو ما قبل کسرہ، را ساکن ما قبل کسرہ ہو، اصلی ہو یعنی اس طرح عارضی نہ ہو، متصل ہو یعنی اس طرح نہ ہو جس طرح اس میں ہے یہ ٹھیک ہے، اور حرف مستعلیہ نہ ہو، تو آپ دیکھیں نا ان الفاظ میں یہ تینوں حالتیں نہیں ہیں۔ فرعون را ساکن ما قبل کسرہ یہ اصلی ہے، عارضی نہیں ہے، اور یہ ایک کلمہ میں ہے دوسرے کلمے میں نہیں ہے، متصل ہے، اور اس کے بعد حرف مستعلیہ بھی نہیں ہے، تو یہ ہم ساکن تو ہم اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ فرعون شرعۃ مریۃ، لیکن یہ صورت اس سے مستثنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ اس کو سیکھیں گے۔ آپ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ پاکستان سے باہر کسی بھی ملک میں ہیں اور آپ چاہتے ہیں، آپ کے بچے چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھے، تجوید پڑھے اور حفظ کرے یا ناظرہ قرآن پڑھے، نورانی قاعدہ پڑھے، تو میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں 1 مہینے کا کورس تجوید القرآن کا میں نے ڈیزائن کیا ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں۔ اگر 1 مہینے کا ٹائم آپ نہیں دے سکتے ہیں تو پھر 1 ہفتے کا ایک کورس میں نے ڈیزائن کیا ہے، اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ 1 ہفتہ بھی نہیں ہے تو کم از کم قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے آپ کو 2 گھنٹے دینی چاہیے، اور مجھ سے اپوائنٹمنٹ آپ لے لیں، اور 2 گھنٹے میں کوشش کروں گا کہ تجوید القرآن کے جو اہم ترین قواعد ہے اور قرآن مجید میں جو مشکل الفاظ ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا، تو آپ اس کے قابل بن جائیں گے کہ آپ قرآن مجید کو انشاءاللہ تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی بات اس لیے ہوگی کہ آپ قرآن مجید سیکھنے والوں کے لسٹ میں آ جائیں گے۔ تو آپ ضرور میرے ساتھ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے +923139603315، میں آپ کو ویلکم کروں گا۔ آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔